السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ خبر آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ سب کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ میاں صاحب اچانک سے اتنے انقلابی کیسے ہو گئے ہیں، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن سکیں۔ بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، بھائی وزیر اعظم ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی گھرانے کے شخص جو ہیں، مختلف شخصیات، وہ حکومت میں بھی ہوں اور اسی گھرانے کے جو دوسری شخصیت ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو ایزا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور بہت سے یہ جو پچھلے کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 2-3 دن پہلے جو میں نے ویلاگ کیا اس میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک نیا بیانیہ سامنے لے کے آنے والے ہیں، ایک نیا بیانیہ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ تو وہ اب مزاحمت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مزاحمت کس کے خلاف ہوگی؟ مزاحمت کا بیانیہ جو ہے وہ اب اپنانا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے جو اپنے خاص شخص ہیں، کوئی کیا بیانیہ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کے اندر ایک لاوا پھوٹ رہا ہے جو بہت جلد باہر آ جائے گا۔ مطلب دیگر اس طرح کے بہت سارے بیانات میاں صاحب کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ایک یہ بیانیہ مارکیٹ میں لایا جائے گا کہ وہ تو بہت معصوم ہے، ان پر کیسز بنائے گئے، ان کی حکومت گرائے گی، اس طرح یہ سارے معاملات۔ تو پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں پچھلے ویڈیو میں، جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ سندھ کی حکومت کے خلاف یہ لوگ مزاحمت نہیں کر سکتے، وزیر اعظم اپنا بھائی ہے اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف میاں صاحب مزاحمت نہیں کر سکتے، بلوچستان میں مزاحمت نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے، تو کس کے خلاف مزاحمت کریں گے؟ بہت زیادہ اہم اور انٹرسٹنگ خبر ہے، اس پر آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ سب کچھ میاں صاحب کیوں کر رہے ہیں، اور اس سے میاں صاحب یہ جو لائیں گے، میاں صاحب نے یہ ایک نیا بیانیہ تیار کرنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے میاں صاحب کو، تو یہ باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں میاں صاحب کی جانب سے ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور یہ جو میاں صاحب یہ جو نیا بیانیہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں میاں صاحب کی جانب سے آنے والا ہے، یہ باقاعدہ میاں صاحب نے اپنی جو ان کی ایک چھوٹی سی کیبنٹ ہے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اس میں، کچھ فیملی ممبرز بھی ہیں، وہاں پر یہ سارا کا سارا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اچھا جی، اس بیانیے کے فائدے نقصان کیا ہوگے یہ بھی وہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں، اور کس کس کو اس بیانیے میں استعمال کرنا ہے وہ سارے مطلب ڈیٹیلز اس چیز کے اندر ہے۔ اور ایک جو اس میٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو 7 سے 8 لوگ اس میٹنگ میں تھے، اور میاں نواز شریف صاحب خود بھی اس چیز کے اندر تھے، اس میٹنگ میں وہ شامل تھے۔ اور میاں صاحب ایک جو پہلی بات میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتی جاؤں تو میاں صاحب حکومت کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے، اور جو یہ حکومت اب بنی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ چلے گی نہیں، گر جائے گی، تو میاں صاحب کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اور بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس پر بننے پر وہ خوش ہے، بھائی وزیر اعظم ہے وہ اس پر خوش ہے۔ تو اور کیونکہ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ جو لوگ مرضی اقتدار میں ہوں، ان اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے ہی ہیں، ان کے خاندان کے ہی ہیں، تو حکومت ان کے کنٹرول میں ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، وزیر اعظم ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو ایک تو یہ خوشی میاں نواز شریف صاحب کو بہت ہے۔ اور ایک جو دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ تیار کی ہے، اس میں یہ کہ وہ لوگوں کو اداکاری کر کے دکھائیں گے، جس میں کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، اور وہ جو حکومت اب چل رہی ہے، جو ان کے بھائی حکومت کر رہے ہیں، وہ اس حکومت سے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور یہ ناراضگی کا اظہار کر کے لوگوں کو اداکاری کر کے دکھائیں گے کہ بھائی میں عوام کا اتنا سگا ہوں، مجھے عوام کا خیال ہے، یہ حکومت تو عوام کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں رہی، تو لہٰذا میں اس حکومت سے ناراض ہوں۔ تو یہ سب کچھ یہ چیزیں ہیں، یہ اس کیبنٹ کے اندر میٹنگ کے اندر طے پائی ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ کہ عوام میں نا یہ تاثر بنایا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ میں وکٹم ہوں، مجھے بھی اس چیز کا شکار بنایا گیا ہے، میرے ماضی میں مجھ پر بھی بہت زیادہ کیسز بنے ہیں، تو میں تو خود اس چیز کا شکار رہ چکا ہوں۔ مزید ایک اور جو اس میں پوائنٹ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے نواز شریف صاحب کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوگا۔ یہ سیاست کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کوڈ ورڈ میں، انتہائی کوڈ ورڈ میں ہوتی، لیکن میں آپ کو سادہ ترین اور سمپل ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ ایزی جو ہے میری آڈینس کو سمجھ آ سکے۔ تو کیونکہ یہ حکومت کی جو بیس بنی ہے، ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ہماری حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، ہماری حکومت کی بنیادیں ہی کمزور ہیں، تو حکومت کبھی بھی گر سکتی ہے۔
لہٰذا اگر حکومت گرے گی تو فوراً یہ بیانیہ بنایا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے عوامی اور انقلابی بیانیہ اٹھایا تھا، اس لیے یہ بیانیہ اٹھانے پر ان کو سزا دی گئی۔ مطلب اگر حکومت گرے گی تو بیانیہ یہ ہوگا، مطلب ہر ایک سٹیپ پہ انہوں نے اپنی پروپر تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے حکومت تو گرنی ہے، چاہے وہ کل گرے، چاہے 5 سال بعد گرے، جب الیکشن ہو تب ہماری حکومت ختم ہو، حکومت ختم ہونے کے بعد کوئی ایک بیانیہ مارکیٹ میں لانا ہی ہے۔ تو ہر حوالے سے وہ بیانیہ اور ہر چیز وہ انہوں نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں اتار دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے عوامی اور انقلابی بیانیہ دیا تھا، اس بیانیے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ حکومت کی پھیلائی ہوئی تباہی سے بچنے کے لیے یہ کہہ کر جان چھڑائی جائے گی کہ نواز شریف حکومت لینے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ مطلب کہ اب جس طرح حکومت کی کارکردگی چل رہی ہے، 16 ماہ کی حکومت نے جو کی، اور ابھی تک ریسنٹلی 8 فروری کے بعد سے جب سے ان لوگوں نے عہدے سنبھالے ہیں، کوئی اتنی خاص اچھی کارکردگی نہیں کی جا رہی ان کی جانب سے، عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ تو حکومت گرنے کے بعد ان سب معاملات سے کہ عوام ہمارے گلے نہ پڑے، عوام اٹھ کے ہم سے سوالات نہ کرے، ان سب چیزوں سے جان اس طرح چھڑائی جائے گی کہ کہا جائے گا کہ نواز شریف تو حکومت لینے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ یہ بات میں نے آپ کو بہت پہلے جب 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے تبھی اسی دن میں نے آپ کو ویلوگ میں بتایا تھا کہ میاں صاحب سارا کا سارا بوجھ اپنے کندھوں کا ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کے کندھوں پر ڈال ہے، کل کو میاں صاحب پر کوئی بات نہ آئے، کنٹرول پیچھے سے بڑے میاں صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن چھوٹے میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ حکومت وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ بیانیہ تیار کر لیا گیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو حکومت لینے کے حق میں ہی نہیں تھے، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، ہمیں لا کر مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہم تو اس معیشت پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں زبردستی یہ حکومت دے دی گئی ہے۔ تو جب یہ سب معاملات کہے جائیں گے تو عوام ان سے سوال ہی نہیں کرے گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں ڈیلیور کیوں نہیں کیا، آپ نے ہمیں ریلیف کیوں نہیں، جو ریلیف ہے وہ کیوں نہیں دیا۔ تو دیکھیں کہ کس طرح سے ابھی سے پری پلاننگ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس کی گواہی اس طرح دی جائے گی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، تو اس کی گواہی یہ ہوگی کہ حکومت میں موسٹلی جو وزراء ہیں وہ تو ہمارے تھے ہی نہیں، ہماری حکومت میں ہمارے زیادہ تر وزیر تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بات ان لوگوں نے کرنی، یہ بھی ایک نیا بیانیہ انہوں نے بنا لینا ہے۔ اور اس کی ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اگر میچ کریں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عوام سے کوئی وعدہ نہیں ہے، ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیانیہ دیا وہ آہستہ آہستہ پبلک کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، مطلب ابھی سے وہ اپنا بیانیہ جو میاں نواز شریف صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ ہم عوام کو ابھی سے اپنی باتیں پہلے سے سنا دیں کہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی، مطلب ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نہیں بنے، ہماری عوام کے ساتھ کوئی وعدے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کسی چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، چاہے مہنگائی ہو، چاہے کوئی غریب بھوک سے مرے، چاہے نوکریاں نہیں ہیں، جو کچھ مرضی ہو، کل کو اگر ہماری حکومت گرے گی تو ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ بات ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور میاں صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کریں گے جب عوام ان سے پوچھے گی کہ آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ہمیں کوئی ریلیف دیا، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہماری حکومت تو تھی نہیں، تو ہم کس بیس پر آپ لوگوں کو ڈیلیور کرتے۔ اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جب عوام ان سے پبلک ان سے کہے گی کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا، تو کیوں نہیں ڈیلیور کیا، تو میاں صاحب یہی کہیں گے کہ ہماری کون سی حکومت تھی جو ہم آپ کو ڈیلیور کریں۔ یہ سارے معاملات ہیں اور یہ ساری اندر کی بات ہے کہ میاں صاحب جو بڑی اندر کی بات بتائی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں جو نیا بیانیہ مارکیٹ میں آنے والا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، مطلب اب ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، کچھ ایسا پلان بنائے کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی سمپتی بھی ہمیں گین ہو، عوام کے بڑا برا ہوا ہے پی ایم ایل این والوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سارے کے سارے بیانیے پہلے سے تیار کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔